السلام علیکم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ محبت کرنے والا انسان جب اگنور کرے تو پھر کیا کریں۔ بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں، اپنی پرابلم شیئر کرتے ہیں کہ جی ہماری زندگی میں تو صرف وہ ایک انسان تھا اور ہم اس کے ساتھ دل سے مخلص تھے، جو اس نے ہمیں کہا ہے ہم نے اس کی ساری بات مان لی ہے، ہم نے اپنے ریلیشن شپ چھوڑ دیے ہیں، ہم نے اپنی ساری زندگی کی روٹین بدل دی ہے، اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو چینج کر لیا ہے، جس طرح کا وہ چاہتا تھا ہم نے ویسا سوچنا شروع کر دیا، ہم نے ویسی بات کرنا شروع کر دی، ہم نے ویسا بننا شروع کر دیا، لیکن ایٹ دی اینڈ اب وہ ہمیں اگنور کرنا اس نے شروع کر دیا ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ ہم اس کے بغیر جی نہیں سکتے، ہمیں اس کی عادت ہو گئی ہے۔ تو ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ ہماری کوئی غلطی ہے یا کیا ہے؟ اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ کس طرح سے ہم ایسا کیا کریں کہ وہ دوبارہ ہم سے بات کرنا شروع کر دے اور جس طرح کا ہمارا ریلیشن شپ پہلے تھا ویسے ہی ریلیشن شپ چلے اور وہ انسان ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے۔ اچھا دیکھیں، یہاں پر جو امپورٹنٹ بات ہے نا سمجھنے والی، میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کھانے میں بریانی پسند ہو سکتا ہے کہ آپ کو مٹن کڑھائی پسند ہو۔ آپ بریانی کی مثال لگا لیتے ہیں۔ اگر آپ کو بریانی پسند ہے، آپ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، آپ کو بڑی چاہت ہوتی ہے کہ بریانی کب کھانی ہے، لیکن اگر کچھ دن کے لیے آپ کو صبح بھی بریانی دی جائے، دوپہر میں بھی بریانی دی جائے، شام کو بھی بریانی دی جائے اور یہی سلسلہ مسلسل چلتا رہے، تو آپ کتنے دن بریانی کے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں؟ 1 دن، 2 دن یا زیادہ سے زیادہ 7 دن۔ 7 دن کے بعد آپ نے ہاتھ جوڑ لینے ہیں کہ بھائی مجھے کوئی اور چیز بھی کھلا دو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چیز آپ کو میسر مل رہی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جس انسان کو کوئی چیز میسر ملتی رہتی ہے، مسلسل ملتی رہتی ہے اور ویسا ہی اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ اس چیز سے اکتا جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ آپ کے ساتھ ایسا اس لیے ہوا کہ جیسے ہی آپ نے اس بندے کے ساتھ ریلیشن شپ بنایا، آپ نے اپنی ساری زندگی کی جو روٹین تھی وہ بدلی۔ ایک جو آپ کی کھانے کی نیڈ تھی وہ تو آپ نے پوری کی ہے، لیکن ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں، پیاس لگتی ہے تو ہم پانی پیتے ہیں، وہ تو آپ کر رہے ہیں۔ جب نیند آتی ہے تو بندہ سو جاتا ہے۔ آپ نے اپنے ساتھ صرف اتنا ٹائم گزارا ہے۔ اب صرف یہ پیٹ کی نیڈ نہیں ہوتی، پیٹ کی نیڈ کھانا ہوتا ہے، ایک آپ کی مائنڈ کی نیڈ ہوتی ہے، ایک آپ کی روح کی نیڈ ہوتی ہے۔ آپ نے وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اگنور کرنا سٹارٹ کر دیا، اور جتنا ٹائم پہلے آپ کچھ نیا سیکھتے تھے، کچھ نیا پڑھتے تھے، وہ آپ نے چھوڑ دیا اور آپ کا ٹوٹلی فوکس وہ انسان بن گیا۔ پہلے آپ نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے، پھر آپ سے وہ ساری چیزیں چھوٹ گئیں اور ٹوٹلی فوکس سارا ٹائم آپ نے اس انسان کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا۔ اور جو کھانا تھا وہ بھی اگر کھانے کے ٹائم میں اگر اس کا کوئی میسیج، کوئی کال آ جائے تو آپ ایون کہ کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں، رائٹ؟ اور آپ کی جو نیند تھی وہ بھی آپ نے اس انسان کے لیے برباد کر دی۔ اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے ساری رات ہم سے بات کرنی ہے تو آپ ساری رات اس کے ساتھ بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ نہ تو آپ نے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھا، نہ تو آپ نے اپنا کنیکشن، اپنا رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھا، نہ آپ نے اپنی فیملی کو ٹائم دیا، نہ آپ نے اپنے آپ کو ٹائم دیا۔ تو یہاں پر آپ کی لائف ہو گئی سٹک۔ رکا ہوا پانی جہاں بھی ہوگا وہ بدبودار ہو جاتا ہے، اس چیز سے آدمی اکتا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس طرح ہم برتن میں کچھ چیز ڈالتے ہیں اور جب اس سے کوئی نکالتے ہیں، اگر جو ڈالیں گے وہی اس میں سے نکلے گا۔ پانی ڈالیں گے پانی نکلے گا، دودھ ڈالیں گے تو اس میں سے دودھ ہی نکلے گا، جو چیز آپ اپنے برتن میں ڈالیں گے۔ اب آپ کے اندر میں پہلے کیا تھا؟ جو آپ کی فیلنگز تھیں، جو آپ کے احساسات تھے، جو آپ کے ایموشن تھے، وہ تو سارے آلریڈی آپ نے اس بندے کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں۔ اب نئی بات کیا ہے؟ نئی بات تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب باتیں ختم ہو جاتی ہیں پھر آپ ریپیٹلی وہی باتیں سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ اچھا اس طرح سے ہمارا ریلیشن شپ سٹارٹ ہوا تھا، فیوچر ہمارا ایسے ہوگا، پھر ایسے ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔
تو جب مسلسل کنٹینیو وہی باتیں پرانی چلتی رہتی ہیں تو اگلا بندہ اکتا جاتا ہے، وہ آپ کو اگنور کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، میرا کوئی قصور ہے، کیونکہ میں نے تو اس کے لیے سب کچھ کیا۔ آپ نے سب کچھ کیا۔ یاد رکھیے گا بقول اشفاق صاحب کے، لوگ غیبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی کرنے کو کوئی بات نہیں ہوتی۔ پہلے کتنا ٹائم آپ کا ایک ساتھ گزر جاتا تھا، گھنٹوں گھنٹوں آپ کی کال پر، میسیجز پر آپ کی بات چیت ہوتی رہتی تھی، ہوتا تھا نا؟ اس سے کیوں ہوتا تھا؟ آپ کے پاس بھی بتانے کے لیے بہت کچھ تھا، اس کے پاس بھی بتانے کے لیے بہت کچھ تھا۔ پھر کیا ہوا؟ جب آپ نے زیادہ ٹائم سپینڈ کیا، زیادہ باتیں شیئر کرنا شروع کر دیں، اور پیچھے سے کوئی نئی بات نہیں آ رہی تھی، کوئی نئی سوچ نہیں آ رہی تھی، تو آپ کا برتن ہو گیا خالی۔ آپ برتن خالی ہو گیا تو کسی نے آپ کے برتن کا پھر کیا کرنا ہے؟ پھر آپ بھیک مانگیں، آپ روئیں، آپ ہاتھ جوڑیں، کون آپ کے قریب آ سکتے ہیں؟ پھر ایٹ دی اینڈ تو شکوے ہی آ جاتے ہیں۔ ایٹ دی اینڈ تو شکایتیں کرتے کرتے، ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے دکھاتے کہ تم غلط ہو، تم نے ایسے کیا، تم میری کیئر نہیں کرتے، تم مجھے محبت نہیں دیتے، تم مجھے ٹائم نہیں دیتے، تم کرتے کرتے وہ ریلیشن شپ ختم ہو جاتا ہے، بریک اپ ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی کوئی بندہ آپ کو اگنور کرے، سمجھ جائیں کہیں نہ کہیں آپ نے اپنی ذات کو اگنور کیا ہے۔ آپ نے اپنی ذات کی عزت نہیں کی ہے تو کوئی دوسرا تیسرا انسان آپ کی عزت کیوں کرے گا؟ میں آپ کی اس فیلنگ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اس وقت بہت تکلیف میں ہوں گے، اور بہت زیادہ آپ کی زندگی میں بے سکونی ہوگی، بے چینی ہوگی، آپ کا کھانے میں بھی دل نہیں لگتا ہوگا، آپ کو نیند بھی نہیں آتی ہوگی، لیکن یہ ساری غلطی، سارا قصور آپ کا ہے۔ اب غلطی ایک دفعہ ہوگی، سب سے پہلے تو آپ نے ابھی خود کو معاف کر دینا ہے۔ اور اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کی اس ریلیشن شپ سے پہلے نارمل لائف گزر رہی تھی، ویسی ہی اپنی زندگی کو نارمل کرنا ہے، ویسی ہی اپنے شوق کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، ویسی ہی اپنے بچے کو اندر سے زندہ کرنا ہے۔ جو آپ کی شوق تھے، جو آپ پڑھتے تھے، جو آپ سیکھتے تھے، جو آپ کی گیمز تھیں، جن چیزوں میں آپ کا انٹرسٹ تھا، آپ نے وہ اپنا انٹرسٹ جو ہے دوبارہ سے بحال کرنا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے، اور جس دن آپ اپنے ساتھ ٹائم گزاریں گے، پرسنل گرومنگ کے اوپر ورک کریں گے، جو آپ کا پیشن ہے، جو آپ کا ٹیلنٹ ہے، اگر آپ اس کے اوپر ورک کریں گے، خود کو ٹائم دیں گے، خود کو گرو کریں گے، تو آٹومیٹیکلی ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو بندہ انہیپی ہوتا ہے، انسکسیسفل ہوتا ہے، کوئی بندہ اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ کسی بھی فیلڈ میں سکسیسفل ہوں گے، کسی بھی فیلڈ میں اپنا نام بنائیں گے، اپنا لوہا منوائیں گے، تو آٹومیٹیکلی وہ کیا، بہت سارے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے سب سے پہلے اپنی ذات کو رکھنا ہے۔ فرسٹ پریورٹی آپ کی ذات ہونی چاہیے، آپ کی ہیلتھ ہونی چاہیے، آپ کا اللہ کی ذات کے ساتھ ریلیشن شپ ہونا چاہیے۔ فرسٹ پریورٹی پر آپ نے ان چیزوں کو رکھنا ہے، اس کے بعد آپ کی فیملی، آپ کے بلڈ ریلیشن شپ، اور پھر لاسٹ آپشن جو ہے اس انسان کو رکھنا ہے۔ اگر آپ اس کو فرسٹ پریورٹی پر رکھیں گے اور باقی سب چیزوں کو آپ اگر اگنور کر دیں گے، تو وہ ایک اگر تھوڑا سا آپ کو اگنور کرے گا تو اس سے پھر آپ کا پوری جو لائف ہے اور جتنے بھی آپ کے ریلیشن شپ ہیں، آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے، وہ سب جو ہے اس سے بہت زیادہ اس کو نقصان ہوگا۔ آپ اس سے متاثر ہوگی، آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی، آپ کے باقی ریلیشن شپ بھی۔ تو کبھی بھی اس چیز پر آپ کمپرومائز نہ کریں۔ انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، مسٹیکس ہو جاتی ہیں، تو اب آپ نے اگر ایک دفعہ مسٹیک ہو گئی ہے تو مفہوم حدیث یہ ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ تو اب دوبارہ سے آپ نے یہ غلطی دوبارہ سے نہیں دہرانی، اور کبھی بھی آپ نے وقت کی بھیک نہیں مانگنی، کبھی بھی اس کے پیچھے نہیں پڑنا، بلکہ جو آپ سے ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے، آپ نے 2 قدم پیچھے ہٹ جانا ہے، اور وہ آپ کو اگنور کر رہا ہے تو آپ نے اس کو اگنور کرنا سٹارٹ کر دینا ہے۔ سو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے، کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ اللہ حافظ۔